ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہم 2 باراتیں تھیں. کتنی باراتیں؟ ایک بارات میں ہم بھی تھے اور ایک دوسری بارات کہیں سے آئی تھی. جانا ایک ہی گھر پہ تھا, ایک ہی گھر پہ دونوں باراتیں ہیں. جو دوسری بارات آئی نا, دولہا نے بدتمیزی شروع کر دی, اور اتنی بدتمیزی ہوئی کہ نکاح نہیں ہوا. ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے, دوسری کا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ, کہنے کو تو آسان ہے بارات لوٹ گئی, لیکن مجھے کوئی بتائے گا جو بجلیاں اس بیٹی کے دل پہ گری ہوں گی جس کے ہاتھوں پہ نکاح کے لیے مہندی لگی ہو, جو سرخ جوڑا بیٹھ کر کے پہن کے تیار بیٹھی ہو کہ کوئی آئے گا زندگی بھر کا وعدہ کر کے آج لے کے چلا جائے گا. جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ بارات واپس چلی گئی ہے, تو کوئی اس کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے خدا کی قسم جو درد کا جھٹکا اس کو لگا ہوگا, اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا اس درد کا ایک حصہ, تو سمندر بھی سوکھ کر کے ایک کوئلہ بن جاتا. مگر میری قوم, ہم نے ابھی تماشے بند نہیں کیے ہیں, ابھی ہمیں غیرت نہیں چڑھ رہی ہے. بدلیں یہ رویے, نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں روئیں نا, کلمہ پڑھیں اور کہ احسان رب کا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا. اتنے آسان نکاح کر دو, اتنا آسان کر دو نکاح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی, یہ مشکلیں جو آئی ہیں نا بیٹیوں پہ, اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ بھی 3 گاڑی بھر کے لے کے جا رہے ہیں. دیکھنے کے لیے 10-12 لوگ جا رہے ہیں, اور ایک جھٹکے میں تو منہ دکھائی ہوتی بھی نہیں ہے. 8 لوگ آئے, دیکھ کے چلے گئے, پھر فون کی گھنٹی بجی. اب کیا رہ گیا نا, بوا نے نہ دیکھا ابھی, لا بھئی بوا بھی لا, وہ بھی یتیم ہے. بوا دیکھ کے گئی, کہہ رہے ہماری وہ جو ہے نا تیری چچیری ممانیاں, وہ بھی آئیں گی, کیوں انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا, وہ بھی آئیں گی دیکھنے کے لیے. او بھائی بند کرو, یہ لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں, بہن ماں دیکھ لیں, خالہ پھوپھی ساری چلی آ رہی ہیں ٹھلوی, کوئی کام ہی نہیں ہے. بند کرو یہ تماشے. نکاح اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے. کریں گے انشاءاللہ ایسا, وعدہ کریں انشاءاللہ ایسی کریں گے. کتنے لوگ 10 لاکھ لیں گے جہیز میں, ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. کوئی بات نہیں میرے بچے, بات سمجھی نہیں اس بچے نے, اس لیے جلدی میں ہاتھ اٹھا دیا. ڈیمانڈ کریں گے. ایک سب سے بڑا نقصان بتا دوں, ٹائم میرا اوور چل رہا ہے, لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں. جو لوگ نا ڈیمانڈ رکھتے ہیں, جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں نا, تو پھر وہ سسر کو ابا نہیں کہتی ہیں, ساس کو اماں نہیں کہتی ہیں, اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ ساس کو بڑھیا, شوہر کو, وہ سسر کو ڈاکو, اور شوہر کو نوکر کہتی ہیں. اس لیے کہ رشتہ نہیں ہوا, ان کے باپ نے گڈا خریدا ہے. معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں ابا کے, 1 روپیہ بھی کم ہوا بارات لوٹ جائے گی. تو جو 1 روپیہ وہ باپ لے کے آتا ہے نا, گولک توڑ کے, نصیب پھوڑ کے, جیسے بھی لاتا ہے, وہ بچی کو یاد رہتا ہے. پھر وہ تم سے 1-1 روپے کا حساب لیتی ہے, پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی, پھر کہہ رہا ابا نہیں کہہ رہی, کیوں تو نے کون سا بیٹی والا رویہ اختیار کیا اس کے لیے؟ کل تو اسے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم. آج نا 10 لاکھ روپے لے کر کے تولتا پھر رہا, اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ابا, وہ کہہ رہی بڈھے کو چائے دے دو. کیونکہ یہ کہہ رہا میڈم ذرا پانی لانا, تو کہتی خود بھر کے لا. 10 لاکھ دیے میرے ابا نے, سب کے آگے شیر بنے گا, پھر نورا پھر رہا بیوی کے آگے. یہ 10 لاکھ کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی شکل کو. ایسے رشتے نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق اعظم رات کو ٹہل رہے ہیں اپنی ملکیت میں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے, یہ سوچ کر کے ٹہل رہے ہیں تاکہ کوئی دکھی نہ ہو. جب ایک گلی سے گزرے نا, تو ایک گھر سے, بیٹے, ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بچی نے کہا اماں عمر کا دور ہے. اماں نے کہا کیا ہو گیا, عمر تھوڑی دیکھ رہے. کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا, لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا دیکھ رہا ہے, لگا دے پانی دودھ میں. اس نے کہا نہیں, میں اپنے رب کے سامنے چوری نہیں کر سکتی.
حضرت عمر نے سنا، گھر آ گئے، غلام کو بھیجا، صبح پتہ کرو کون ہے یہ لوگ۔ پتہ چلا بیوہ ہے، ایک اس کی یتیم بچی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات، کہا کیا؟ کہا تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے، لڑکی ڈھونڈو۔ کہا رات لڑکی مل گئی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ایک بیوہ کی بچی ہے، یتیم ہے۔ کہا رشتہ وہاں کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا کون جائے گا؟ کہا تم جاؤ گی۔ ہاتھ پکڑا بیوی کا، چل دیے۔ صبح میں دن کا اجالا ہے، بیوی سے کہتے جا رہے ہیں شریک حیات سنو، اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، تمہارا شوہر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ نہیں کہنا ہے۔ چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے، عزت سے بیٹی مانگنی ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بیوی کو اندر بھیج دیا۔ کس کو؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ دروازے پہ۔ میں ایک بات پوچھوں، بڑی بے غیرتی کی ہے، شادی لڑکے کی ہے، وہ کہہ رہا میرا کزن آئے گا دیکھنے کے لیے، بیوی ہماری بنے گی، وہ بھیج رہے کزن کو، یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے۔ ارے بے غیرت، آگ لگے تیری پسند، شرم نہیں آتی؟ کزن کو بھیج رہا، عمر کو دے، بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے آئے، خود دروازے کے باہر کھڑے، بیوی سے کہہ رہے ہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی اندر گئی، جا کے بیٹھ گئی، سلام کیا۔ خاتون نے پوچھا کون ہو، کیوں آئی ہو؟ کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے۔ کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ کہا ایک بہت اہم چیز آپ سے لینے آئے ہیں۔ کہا غریب لوگ ہیں صاحب، کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی؟ آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا، یہ ہمارے گھر کی دلہن بنا دو، ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اتنا سنانا، ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر، میری بیٹی یتیم ضرور ہے، میں بیوہ ضرور ہوں، لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بنا پوچھے پچھے کسی کے بھی ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیں۔ بتا تو ہے کون، کہاں کی رہنے والی ہے، ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے، یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا، ابھی ماں زندہ ہے، بتانا تو ہے کون۔ حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے، بتانا نہیں چاہتی ہے کون ہے، کس کی بیوی ہے، کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے۔ پھر جب مجبور کیا، کہا ایسے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے کون لوگ ہیں سامنے والے۔ پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں سنو، میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں، جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے، جیسی اتنی بات سنی ہے عورت کا تیور بدل جاتا ہے۔ کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو؟ کہیں وہی تو عمر نہیں ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے، کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے؟ بیوی نے گردن جھکا کے کہا معاف کرنا، میرے سرتاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن بتا رہی ہوں، ہاں اسی عمر کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو۔ کہتی چل دکھا تو سکی، کہاں کہ تیرا عمر؟ کہا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا، باہر جب عورت آئی ہے، حضرت عمر دیوار سے لگے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، کہتے ہیں کہ مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا، آج عمر کی عزت رکھ لینا، آج عمر کی لاج بچا لینا، مالک مجھے خالی نہ لوٹانا۔ یہ روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں۔ عورت نے آ کے کہا تھا عمر کیا تو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہم تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے۔ کہا کس لیے؟ کہا تھا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی، بتاؤ نبھاؤ کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے، یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس شرط پہ رشتہ ہو گیا۔